بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ وہی ہوا جو توڑے پرا نے دستا سے پہلے ہی دوپہر کو ایک ویلا کیا جب خبر آئی کہ بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب دونوں بہت جلد رہا ہونے والے ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے تھوڑے سے جشن کی کوشش ہوئی کہ جشن منایا جائے، لوگوں نے ٹکا کے نعرے لگائے، لیکن پرا اس ٹائم کہہ رہا سی کہ بھائی کوئی ضمانت کوئی نہیں ہونی، رہائی نہیں ہونی۔ عدالتوں نے تو ضمانت دے دی، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے پاجی۔ وہی ہوا جو میں نے بتایا تھا۔ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ بالکل اس حوالے سے مختلف ہے، اور یہاں پہ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ اپنے اپوزیشن مخالفین کو ٹکا کے اندر کرتا رہتا ہے جیل کے اندر، لیکن مرنا یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کب تک سلسلہ چلے گا۔ ہمارے ہاں سیاسی استحکام نہیں ملک میں آ رہا، اور جب سیاسی عدم استحکام رہے گا تو ملک آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اسی لیے ان ساری چیزوں کے آڑ میں یہ جو آڑ لے کے حکومت جو ہے جناب آپ کو مزید ٹیکس، مزید پٹرول مہنگا، یہ ساری چیزیں بھی کر رہی ہے۔ اور بری خبر یہ ہے کہ کچھ دنوں تک جناب یہ مجھے لگتا ہے 15 تاریخ کو ہی ایک آدھ دن کے بعد ہی آپ دیکھیے گا پٹرول 7-8 روپے اور مہنگا ہو جانا ہے۔ تسی کر لو، خوشیاں منا لو کہ پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں آپ کے وہ باہر آ رہے ہیں۔ بھائی کوئی چکر کوئی نہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اسی طرح کے حالات چل رہے ہیں جو ہم بڑے عرصے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں پہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں سیاسی دشمن بن چکے ہیں۔ پہلے تو چھوٹی موٹی آپس میں وہ سلسلہ ہوتا تھا، لیکن اب تو جناب جان کے بھی بلکہ دشمن بن چکے ہیں، اور یہ پتہ نہیں سلسلہ کب تک چلے گا۔ امید ہے کہ اللہ خیر کرے کہ جلدی ختم ہو جائے، بس میری تو یہ دعا ہے۔ تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ بھائی کوئی نہیں انہوں نے جیلوں باہر آنا، وہی ہوا، کوئی بھی نہیں آیا، نہ صنم جوید آئی، نہ بشرا بی بی آئی، تے نہ بانی صاحب آئے نے جناب۔ فی الحال پکے فی الحال دوبارہ اندر ہی نے۔ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے کئیوں کے دل جلتے ہوں گے، سنتے ہوئے کئی سننا نہیں چاہ رہے ہوں گے، کئی جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ کبھی خوشی کبھی غم والی جو بات ہے، کسی کو غم مل رہا ہے کسی کو خوشی مل رہی ہے، تو ہم یہاں بھی جوڑتے ہیں کبھی خوشی کبھی غم کی یہ جو گردان ہے۔ اچھا دوسری بات جو ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے بھی بیان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے تو بہت بیان آ رہے تھے، خواجہ اعظم صاحب بھی بیان دے جا رہے ہیں، پوری حکومت بیانات فی الحال دی جا رہی ہے۔ یہ جو حالات ہیں یہ ایک عجیب سی کھچڑی بن رہی ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ کوئی ڈیڈ لائن بھی دی جا رہا ہے۔ بڑی اہم خبریں جو میں آپ کو دینے لگا ہوں، ہو جائیں تیار۔ پہلی خبر، استعفیٰ دے دوں گا مگر دباؤ میں نہیں آؤں گا۔ دیکھیا ہے کیسی خبر ہے، کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے یہ بات کر دی ہے، اور اس میں شک و شبہات ہیں۔ اے پرا تفصیل جڑی دسے گا نا خبر دی، اور تو دسیا جائے گا۔ دوسری خبر، حکومت کے لیے 45 ڈیز ویری امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیا ان گلاں ہونے لگی ہیں نا کہ حکومت 45 دن حکومت کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ بھی بہت بڑی خبر ہے، تسی تانوں ڈیٹیل دسنی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی جب میں خبر کی ڈیٹیل بتاؤں۔ عمران خان اور بشرا بی بی پہ نیا کیس بنا ہے، اور نیا کیس کس نے بنایا ہے؟ نیب نے۔ اور کیس کیا ہے؟ توشہ خانہ سے ریلیٹڈ ہے۔ کیس ہے کیا جو نیا بنا ہے؟ یہ بھائی فوری طور پہ منوانا ہوتا ہے۔ یہ ایک 3-4 خبریں ہیں اور موٹی خبریں ہیں، اس کی تفصیل بتاؤں گا ود انٹرسٹنگ انالیسس۔ فوری طور پہ آپ ٹاکرا کو سبسکرائب کریں، ورنہ میں خبریں مزید کوئی نہیں دسنی آئندہ، کر لیں۔ جی سب سے پہلے بڑی خبر وزیر اعظم کی طرف سے آئی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ میں بالکل دباؤ میں نہیں آنا، میں استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا۔ یہ والی بات کی ہے میاں محمد شہباز شریف، وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے حاکم ہیں، پاکستان کے حاکم ہیں، یعنی کہ جو بھی حکومت انہوں نے ملی ہوئی ہے نا۔ بہرحال
انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا مگر دباؤ میں نہیں ہوں گا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR میں اصلاحات کا عمل جاری رہے گا. ساتھ یہ بھی کہہ دیا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ FBR افسران کو 2 ٹوک میں دسن لگا کہ کوئی سفارش قبول نہیں, کوئی ذاتی پسند ناپسند بھی نہیں, کوئی قومی مفاد سب سے اوپر ہے, کوئی غلطی ہے تو درست کریں. مزید انہوں نے کہا کہ 3 ماہ پہلے بتا دیتے تو سوچتے غیر ملکی فرم کو لانا ہے یا نہیں. اور چیئرمین FBR کو پھر کہتے ہیں اب بھی کوئی سرپرائز ہے تو دے دیں, کوئی ایکشن نہیں لیں گے لیکن اس کے بعد چھپن چھپائی کی تو برداشت نہیں کریں گے. لکن مٹی نہیں ہوتی, ایک ہے وزیر اعظم نے کہ لکن مٹی کی تھی نا اگر تے برداشت کوئی نہیں کریں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ IMF معاہدے کو نئی ذمہ داریوں کا آغاز قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب ٹیکس کا نفاذ ان افراد پر کریں گے جو ایک ٹھیلے دا بھی ٹیکس نہیں دیتے تھے. ٹیکس لینے کے نام پر تاجروں اور صنعت کاروں کو تنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے. نہیں چاہتا کہ آپ میری بدنامی کریں. دیکھیا لیکن یہاں پہ اس ساری گفتگو میں استعفے کی گل کتوں آ گئی ہے جناب, یہ ویری امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وڈے میاں صاحب اس وقت مری میں ہیں اور مری میں انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ انہوں نے انتہائی حیرت کا اظہار کیا میاں محمد نواز شریف نے. اور ادھر سے چھوٹے بھائی جان نے فوری طور پہ کہہ دیا ہے کہ بھائی میں دباؤ برداشت کوئی نہیں کرنا اور میں استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا. اس کا جو FBR کے ساتھ جو میاں محمد شہباز شریف صاحب نے آج جو ملاقات کی ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اصلاحات کے حوالے سے, وہ وہاں پہ موجود تھے. اور اس میں استعفے کی بات پتہ نہیں میاں صاحب کہاں سے لے کے آ گئے ہیں. یہ جناب آپ کو پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں کہ یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے جو بات کی تھی یہ جناب کہاں سے آئی ہے بات, جس پہ انہوں نے کہا کہ میں بھائی استعفیٰ دے کے اور گھر چل جانا ہے میں. یہ جناب جب یہ بات کی تو ابھی میڈیا پہ بھی اس پہ چہم گوئیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم پاکستان نے یہ کیوں کہا کہ میں پریشر برداشت نہیں کروں گا اور میں گھر چلا جاؤں گا چھوڑ کے سارا کچھ. تو یہ والی جو گفتگو ہے یہ آج TV پہ بھی نشر ہوئی ہے اور لوگوں نے بھی دیکھی ہے اور میں بھی دیکھی ہے بہرحال. لیکن آگے چلتے ہیں, یہ بہرحال اتنی بہت ہے, اس پہ بات میرے خیال میں وقت بتائے گا. حکومت کے لیے 45 دن بہت اہم ہے. یہ ساڈا بھرا ہے فواد چودھری شیخ رشید صاحب کی طرح وہ ڈیڈ لائن دینے لگ گئے ہیں یا انہوں نے کوئی خواب آنے لگ گئے. انہوں نے کہا 45 دن حکومت کے لیے بہت اہم ہے. گو کہ مجھے لگتا ہے کہ فواد چودھری صاحب کو کسی بھی پارٹی نے نہیں لینا, عمران خان صاحب نے بھی لینا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ویسے نہیں لینا. پیپلز پارٹی سے ویسے بھائی ہو کے آئے ہوئے ہیں, نون لیگ ایک بچتی ہے اور نون لیگ والے فواد چودھری صاحب کو میرا خیال نہیں لیں گے. گو کہ فواد چودھری صاحب چنگیاں پلیاں پنگا پا رہے سن رانا ثناء اللہ کے ساتھ, لیکن انہوں نے دال کوئی نہیں ادھر گلی. تو اب وہ PTI کی طرف دوبارہ انہوں نے رخ کیا ہوا ہے اور اب وہ حکومت کے خلاف بیانات دینے پہ آ چکے ہیں. اور انہوں نے جو بات کی ہے جیلم میں انہوں نے بیان جاری کیتا ہے کہ اگلے جو 45 دن ہیں وہ حکومت پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں. وہ ذرا پریشان ہیں, مخصوص سیٹیں PTI کو نہیں تو کسے دے دیں, کس کو دیں گے, یہ بات کی انہوں نے. اعظم نذیر تارڑ نے نہ عدالتی کارروائی سنی اور نہ ہی اٹارنی جنرل نے درست بریف کیا. نال دیکھو گائیڈ بھی کر رہے ہیں, دس رہے ہیں. مزید کہا کہ پچھلی 4 سماعتوں کے دوران سیٹیں کس کو ملنی ہیں یہی مدعا رہا. نشستیں PTI کو ملنی چاہیے. 8-5 کا نہیں 11-2 کا فیصلہ آیا. ان کا کہنا تھا کہ فیصلے میں 11 ججز الیکشن کمیشن کو چارج شیٹ کیا. ECP یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سارا انتخابی عمل ہی مشکوک کر دیا. عدالتی فیصلے کے بعد مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ الیکشن کمشنر مستعفی ہوں. لیکن اب کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کمشنر پہ آرٹیکل 6 لاؤ بھائی. انہوں نے کہا کہ سب کی نظریں جسٹس عالیہ نیلم پر ہیں کہ ٹریبونل 4 ججز تبدیل کرتی ہیں یا نہیں. الیکشن ٹریبونل جو ہے کہ 4 ججز کو نہ ہٹایا گیا تو اگلی سماعت معمول کے مطابق ہوگی. اسمبلی میں اکثریت کے لیے PTI کو 30 سے 35 سیٹیں درکار ہیں. اگلے 45 دن حکومت کے لیے بہت زیادہ اہم نے. ویسے انہوں نے اپنے بندیاں دے نام جڑے نے ریزرو سیٹاں دے حوالے نال او دیتے نے تیار کر لینے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تیار کر لی ہیں. لیکن عمر ایوب اور دوسرے لوگ آج جب عدالت کی طرف سے عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کوئی رہائی کی بات ہوئی اور فرمان جاری ہوا لیکن اس کے بعد آپ کو پتا کسی نے اندر ہی نہیں وڑن دیتا.
کوئی بھی نہیں اندر جا سکا، صرف بیرسٹر گور صاحب گئے تھے اور انہوں نے باہر آ کے بات بتا دی. لیکن اس سے پہلے عمر ایوب صاحب، جنہوں نے دادا جی جنرل یعنی ڈکٹیٹر گور ایوب صاحب تھے، گور ایوب صاحب کے ابا جی، یہ بیسیکلی عمر ایوب گور ایوب صاحب کے بچے ہیں. اور گور ایوب صاحب کے والد صاحب جناب جنرل ایوب، بس میں زیادہ نہیں، ہر دفعہ میں کہتا ہوں لیکن اب میں نے نہیں کہنا. یہ 45 دنوں کی ڈیڈ لائن آئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ڈیڈ لائن ہے وہ کیا ہے. یا ہمیں چودھری نے بھی چھڑ دی ہے جی، میں شیخ رشید چھڑ ہوں سی. اچھا جی جناب، یہ جو کیس ہے اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی توشہ خانہ سے جڑے نئے کیس میں گرفتار. نیب کی انکوائری رپورٹ میں بیسیکلی ہے کیا، ٹو دی پوائنٹ میں دساں گا کیونکہ میں لمبی چوڑی بات کرنی کوئی نہیں ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ پھر لمبی بات ہو تو آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں. نیب نے یعنی قومی احتساب بیورو یعنی کہ نیب نے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کیا ہے. وزیر اعظم میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آج بڑے نعرے لگے کہ وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان، اس طرح کے جناب نعرے وجے نے. اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ نیا کیس بیسیکلی ہے کیا، تیزی سے بتاتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے. انکوائری رپورٹ میں 7 گڑیاں خلاف قانون لینے اور بیچنے کا الزام ہے. نیب کے دعوے کے مطابق نیا کیس 10 قیمتی تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے سے متعلق ہے. انکوائری رپورٹ کے مطابق گراف، واچ، رولیکس گھڑیاں، ہیرے اور سونے کے سیٹ کیس کا حصہ تحفے قانون کے مطابق اپنی ملکیت میں لیے بغیر ہی بیچے جاتے رہے. رپورٹ کے مطابق گراف واچ کا قیمتی سیٹ بھی اپنے پاس رکھنے کی بجائے بیچ دیتا. نیب کی تحقیق کے مطابق نجی تخمینہ ساز کی ملی بھگت سے گراف واچ کے خریدار کو فائدہ پہنچایا گیا. رپورٹ کے مطابق تخمینہ ساز کا توشہ خانہ سے ای میل آنے سے پہلے ایک گھڑی کی قیمت 3 کروڑ کم لگانا ملی بھگت کا ثبوت ہے. نیب کے مطابق گراف واچ کی قیمت 10 کروڑ 9,20,000 روپے لگائی گئی. 20% رقم 2 کروڑ 1,78,000 روپے سرکاری خزانے کو دیے گئے. نیب کے مطابق ہر تحفے کو پہلے رپورٹ کرنا اور توشہ خانہ میں جمع کروانا لازم ہے اور صرف 30,000 روپے تک کی مالیت کے تحائف مفت اپنے پاس رکھے جا سکتے ہیں. انہوں نے رکھے نے اپنے کول. اب ثابت کریں گے کہ رکھے نہیں یا نہیں. کیا بار بار ایک ہی نوعیت کے حقائق پر ایک سے زائد مقدمات درج کیے جا سکتے ہیں؟ پرات 10 دن ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست کی کہ ایک ہی نوعیت کے الگ الگ مقدمات درج نہیں کیے جا سکتے. یہ درخواست کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق چیف جسٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے، ان کو پی ٹی آئی نے درخواست دائر کی ہے کہ نہیں کر سکتے ایک کی طرح دے مقدمے نیب یعنی کہ توشہ خانہ. تو انہوں نے کہا ایک ہی طرح کی. عدالت نے درخواست کو منظور کرتے ہوئے اکتوبر تک سماعت ملتوی کر دی. دیکھیا، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، چیک کرو. اس درخواست میں پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ توشہ خانہ میں پہلے عمران خان اور بشرا بی بی ضمانت پر ہیں اور ان کے خلاف مزید ایسے مقدمات درج کرنا خلاف قانون ہے. عدالتوں نے پتہ چل گیا کہ اہم متھا نہ پاؤ، متھا نہ لو، قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں. لیکن بہرحال یہ جتنا بھی عمران خان صاحب نے کیا، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب نے جناب سپریم کورٹ تو صادق امین دا سرٹیفکیٹ ملیا ہوا ہے. اور صادق امین دا سرٹیفکیٹ جہاں وہ ساری پہلی بھابی نے پرچیاں جمع کرائیاں سن، بل، اور وہ جمع کرانے کے بعد منی ٹریل جسے کہتے ہیں وہ جمع کرائی تھی جمائمہ گولڈ سمتھ نے. اور اس ٹائم شیخ رشید نے کہا تھا کہ میں عمران خان کو مشورہ دینا کہ پرجائی دے نال فوراً پہلی پرائی نہ پرجائی نہ شادی کر لو. لیکن عمران خان صاحب نے شیخ رشید کی گل نہیں سنی، 2 شادیاں کیتیاں کٹھیاں، ایک کر لی پہلوں ریحام خان اور ہوں اس تو بعد کی بشرا بی بی پیرنی صاحبہ سے. ہوں دسو بھائی، تو یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن ابھی یہ نیا کیس کٹا کھول گیا نیا، اور نیا کٹا کھلنے کی وجہ سے فی الحال عمران خان صاحب بشرا بی بی اندر جیل دے. ہوں میں دسو، میں تو پہلے دستا سے دوپہر نو کہ بھائی کوئی نہیں نکلنا باہر، لیکن پی ٹی والے ہمارے دوست فون کری جا رہے تھے مجھے، جج صاحب آئے، باہر آئے، وزیر اعظم عمران خان، پی ٹی آئی، پی ٹی آئی، آئی پی ٹی آئی، ایسے نعرے مار رہے تھے فون پہ مجھے. میں کہا چلو کوئی بات نہیں، میں بھی تو کہتا ہوں، چاہتا ہوں کہ لیڈروں کو اندر نہیں رکھنا چاہیے، جمہوری لیڈروں کو جناب اندر نہیں رکھنا چاہیے. لیکن اگر انہوں نے ایسے کارنامے کیے ہوں جینوئن کہ جو بالکل خلاف قانونوں اور آئین اور قانون کے خلاف ہونے کے علاوہ ریاست کے لیے نقصان دہ ہوں، ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہوں، تو پاجی پھر اندر ہی رکھنا چاہیے. اب یہ ثابت کرنا ہے عدالتوں نے، اور وہاں پہ ثابت کرنا ہے عدالتوں میں وکیلوں نے، دونوں طرف کے وکیل ہوں گے اور سارا کچھ ہوگا. 9 مئی کا واقعہ کیا ہے نہیں کیا، یہ ایویڈنس لائیں، یہ تو تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں حکومت. اور انہوں نے انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے کہہ بھی دیتا ہے کہ عمران خان صاحب نے
5:55 شام کے ٹائم سے لے کے 6 بجے تک لاہور میں جناب یہ زمان پارک میں اپنی رہائش گاہ پہ چند لوگوں نے بلا کے اے سازش تلی سی، اور یہ ثبوت ہیں ان کے پاس. اب کیا ثبوت ہیں یہ انسداد دہشت گردی نے بتا دیا. اس واسطے عمران خان صاحب پکے مجرم، انہوں نے انسداد دہشت گردی کی طرف سے آرڈر آیا باقاعدہ کہ بھائی یہ پکا مجرم ہے برا. باقی اللہ خیر کرے ملک کی، اور آپ یہ دیکھتے جائیں گے اس طرح کے کبھی ریلیف تو کبھی حلیف، کبھی رہائی تو کبھی گرفتاری. یہ والی آنکھ مچولی ابھی چلتی رہے گی. فی الحال پی ٹی آئی کو فوری طور پہ کسی قسم کا کوئی ریلیف ملنے کا امکان دور دور تک کوئی نہیں. یہ اپراد دسی جا رہا، تو نہیں مننا تو نہ منو. اور کئی نجومی ہیں جو کہتے ہیں حکومت کے لیے 45 دن بڑے اہم ہیں، اور شہباز شریف نے ویسے کہتا کہ میں استعفیٰ دے کے گھر چل جانا ہے. نہیں سمجھ آئی مجھے، دال میں کچھ کالا ضرور ہے. اب آنے والے وقت میں لگ جائے گا پتہ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک ہمارا ایسا اتنے کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. بھائی کوئی ایک گل تو کتنی جا سکتی، لیکن بہرحال فیکٹس کو دیکھتے ہوئے سامنے آپ کے سامنے یہ تجزیہ رکھ دیا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا، اگر پسند نہیں بھی آیا، دونوں صورتیں جو تسی ٹاکرا ایکسکلوسیو کو فوری طور پہ شیئر کرو لوگوں کے ساتھ، اور اس کو سبسکرائب کرو. اور انڈیا والو تسی بہت دیکھتے جے میرا ٹاکرا، تے اے پنجاب دے جڑے پاجی تسی کرو اینو سبسکرائب، اگے پھیلاؤ ذرا. تواڈے ملک دیاں خبراں بھی میں دینیاں شروع کیتیاں ہوئی آج کل. ٹھیک ہے، اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.